أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. ملک وال چکوال میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آپ کے شہر ملکوال میں بیان کے لیے پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب کہ طبیعت اکثر و بیشتر ناساز رہتی ہے. مجھے حکم ماننا پڑا حضرت مولانا محمد رمضان صاحب الوی دامت برکاتہم کا. اپریل میں راولپنڈی حاضری ہوئی تو حضرت کے یہاں قیام ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ملکوال کے لیے ضرور وقت نکالنا. میں نے عرض کیا حضرت گرمی میں حکم نہ دینا، مجھے پورا تو کرنا پڑے گا لیکن تکلیف بڑی ہوگی. بہرحال میں بھی حاضر ہو گیا ہوں، آپ حضرات بھی تشریف لے آئے اور بڑی طبیعت خوش ہو رہی تھی. حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب الوی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. مصنف بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ بھی دیا ہے. فصیحانہ بلیغانہ تاریخی حقائق معلوم کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھنا، یہ تو انہی لوگوں کا کام ہے. مگر یہ جب بھی ہونا کہ جب آپ کے یہاں بھی کوئی ٹھکانہ ہو، کوئی جگہ ہو. بارش اگر زمین پہ برسے تو کھیتی نہیں تو چلو گھاس تو پیدا ہوگا، اور پتھر پہ بارش کیا کرے گی؟ ہم لوگ پتھر بن گئے، ساری چیزیں ادھر ادھر کر کے بس اپنی اس میں لگے ہوئے ہیں. میری حاضری آپ کے قصبے میں اس موقع پر ہوئی جب کہ قبر قریب ہے، دنیا دور ہوتی جا رہی ہے. بڑے بڑے لوگ چلے گئے اور اب تو موت بلکہ تھوک کے بھو آ رہی ہے. ایک دو نہیں مرتا، بس کی بس جاتی ہے. پہلے لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے مرا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے جایا کرتے تھے، درود پاک پڑھتے ہوئے مرا کرتے تھے. اور اب تو یہ حال ہے، یا منہ میں یا دماغ میں یا کان میں کنجری کا گانا ہے، ادھر موت آ رہی ہے. اور ہم اس معاشرے پہ خوش ہیں، عورت بھی خوش، مرد بھی خوش، افسر بھی راضی، ڈاکٹر بھی راضی، حاکم بھی راضی، سارے راضی ہیں. بیٹا اگر ماں کو 2 مہینے کی تنخواہ نہ دے تو پڑوس میں جا کر شکوہ کرتی ہے، تنخواہ لا کر گھر والی کو دیتا ہے، میں ماں یوں ہی رہ گئی. اور بیٹا ساری عمر نماز نہ پڑھے، ماں کے پھٹے منہ سے کبھی نہیں نکلتا. اس معاشرے کو کون سنبھالے گا؟ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. یاد رکھو میری ذات وہ بے نیاد ہے، ایک دو کو نہیں، برادری کو نہیں، قوم کو نہیں، میں ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں میری بے نیازی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، میرے تحمل اور بردباری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. میرے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں.
بڑی بڑی قد والے، بڑے بڑے قد و قامت کے مالک، ایسی قوم جو ایک ہاتھ سے 500 من کا پتھر اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے، اتنی طاقتور قوم، اتنی بڑی بڑی خوبصورت عورتیں، شام کو آدمی سوئے، بدماشیاں کر کے سوئے، حرام خوری کر کر کے سوئے، خدا کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو آدمی سوئے، صبح کو اٹھے، کتے بندر سور بن گئے۔ میں وہ خدا ہوں، ایک وقت میں، ایک لمحے میں، ایک گھڑی میں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں شکلیں ماں کے پیٹ میں بناتا ہوں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کتنی شکلیں بناتا ہوں، بگاڑنے پہ بھی میری قدرت ہے، مجھے فوج نہیں بلانی پڑتی، لشکر نہیں بلانا پڑتا، بگاڑنے پہ آؤں تو دیر نہیں، اجاڑنے پہ آؤں تو دیر نہیں، بچانے پہ آؤں تو دیر نہیں، اور مجھے کون سی کسی کی امداد لینی پڑتی ہے۔ اور کبھی آپ نے غور نہیں کیا، کپڑے کے کارخانے میں کپڑا بنتا ہے، چینی کے کارخانے میں برتن نہیں بنتے، اسٹیل کے کارخانے میں گڑ نہیں بنتا، جیسا مٹیریل ڈالو گے ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ اور یہاں دیکھو، تم نے کبھی غور نہیں کیا، بوڑھے ہو گئے، 80 سال کی عمر ہو گئی، چٹی داڑھی ہو گئی، پر اپنی پیدائش میں کبھی غور نہیں کیا۔ اور تم نے کبھی دیکھا ہماری ماں کھاتی ساگ ہے اور اندر پیاری پیاری آنکھیں بن رہی ہیں، اندر جانے والا مٹیریل بھی دیکھو اور تیار ہونے والا سامان بھی دیکھو۔ اماں کھاتی روٹی ہے اور اندر پیارے پیارے لب بن رہے ہیں، اماں کھاتی دال ہے اور اندر پیاری پیاری زبان بن رہی ہے، اماں گاجر مولیاں شلجم کھاتی ہے اور اندر دل بن رہا ہے، دماغ بن رہا ہے۔ اور فرمایا میں وہ خدا ہوں، نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا۔ فرمایا امی سوئی ہوئی تھی، تیری ابا بھی سویا ہوا، دادی بھی سوئی ہوئی، نانی بھی سوئی ہوئی، سارا خاندان خراٹے لے کے سویا کرتا تھا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ سارا گھرانہ سویا ہوا ہے اور میں خدا تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ بنانے میں کسی کی امداد نہ لی، کسی کا تعاون نہ لیا، مستری نہ بلائے، فوج نہ بلائی، لشکر نہ بلایا۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب کوئی چیز کرنے پہ آتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تم سارے میرے دروازے کے محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ 3 اندھیروں میں تجھے پالتا رہا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، اور میں عرش پہ بیٹھا تیری ہر چیز کی خبر گیری کرتا رہا۔ 4 مہینے کے بعد جب تجھے بھوک لگنے لگی، اب ماں کو اپنی بھوک کا تو پتا ہے، اپنی پیاس کو پتا ہے، تیرے ابا کو اپنی بھوک پیاس کا پتا ہے، گرمی سردی کا پتا ہے، دادی نانی کو پتا ہے۔ میرے بندے تیری بھوک کو میرے سوا کون جانے؟ 4 مہینے کے بعد تجھے بھوک لگنے لگی، جب تیرا بنانے والا میں تو مجھے ہی پتا چلنا چاہیے، کسی کو پتا کیوں چلے؟ فرمایا میں نے تیری خوراک کا انتظام کیا،
اس وقت جو خوراک میں نے تجھے دی وہ نجس تھی، پلیت تھی، ناپاک تھی، میں نے پائپ تیرے پیٹ میں فٹ کر کے وہ خوراک پہنچائی، تیری زبان کو پاک رکھا، تیرے منہ کو پاک رکھا، دنیا میں آ کر میرا قرآن اس منہ سے پڑھے گا، اس منہ سے کلمہ پڑھے گا، اس منہ سے استغفار کرے گا، اس منہ سے توحید کے ترانے گائے گا، اس منہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرے گا، میرا نام لے گا۔ اور دنیا میں آ کر حرام کھانے والے، میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں حرام نہیں کھانے دیا، اب اگر تو سور کھاتا تیری مرضی۔ کھاتا پھر دنیا میں آیا، ماں نے اور باپ نے مل کر، دائی نے مل کر، سارے گھرانے نے خوشی خوشی وہ پائپ کاٹ دیا، روزی کا دروازہ جو تھا وہ بند کر دیا، روزی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب چاول کھانے کے قابل تو نہ تھا، دلیا کھانے کے قابل تو نہ تھا، حلوہ شریف کھانے کے قابل تو نہ تھا۔ نہ بھائی کیوں، میں نے توہین تو نہیں کی نا کسی کی؟ کھیر شریف کھانے کے قابل تو نہ تھا۔ پچھلے جمعے کو میں نے بیان کرتے کرتے وہاں اپنے جمعے میں کہہ دیا، میں نے کہا جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں تشریف لائیں گے اور اللہ پاک پوچھیں گے حسین تیرے قاتل کون کون ہیں ذرا بتا تاکہ ان سے بدلہ لیا جائے، تو حضرت حسین فرمائیں گے کہ جی قاتلوں کا پتہ تو پھر بتاؤں گا، یہ میری نظریں میری نیاز کھا کھا کر جو لوگ دمبے ہو گئے پہلے ان کا تو پتہ کر۔ جو اٹھتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، ساری عمر غسل نہیں کیا، ساری عمر کبھی مسجد سے نہیں بڑھا، اگر نظر اللہ نیاز حسین۔ پر تسی اور خیال نہیں کیتا، اے بابے جڑے آندے نا بابے، کہ بابا تیرا کر پر دے گا، تیری چولی پر دے گا، تینوں مالا مال کر دے گا، پر بابے نو لسی دا پیالہ تو پلا، اگلے دا گھر پردا پیا تے لسی واسطے طرف دا پھردا ہے۔ تو پہلے اپنا گھر تو بھر لے، تیری اگر ایڈی دعا حضرت خضر دی ہے تو تیرے تے کیوں نہیں لگتی؟ نماز نہیں پڑھنی۔ پچھلے دنوں بس کے اندر ایک ملنگ صاحب مل گئے، دیہڑی تو میں ملتان آ رہا سا، گل بات چل پئی، میں کہ تسی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھو جی اسی وقائے دی نماز نہیں پڑھتے، اسی دلوں وچوں نماز پڑھتے ہیں۔ میں کہ روٹیاں باہروں رگڑدا ہے، پانی باہروں رگڑدا ہے، بچے باہر پیدا ہو رہے ہیں، لائن دی لائن لگ گئی ہے، نماز وچوں پڑھدا ہے۔ اندازہ لگاؤ ان کے حالات کا، بڑا عجیب تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تیری اماں نے دائی نے مل کر ایک دروازہ روزی کا بند کر دیا، پائپ کاٹ دیا، کھانے پینے کے قابل تو نہیں، اور تو کھا پی کچھ نہیں سکتا، ہضم کچھ نہیں کر سکتا، تیرا انتظام میرے سوا کون کرے؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ فرمایا میں نے تیرا انتظام کیا، کتنا بہترین انتظام کیا۔ فرمایا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر، ایکسین کو رشوت دیے بغیر، ایس ڈی او کی ترلا کیے بغیر، بیلداروں کو دانے دیے بغیر، میں نے تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہریں دودھ کی جاری کر دی۔ دو نہریں میں نے جاری کر دی، دودھ کی نہریں، کسی افسر کی منظوری نہیں۔ اب فرمایا اگر افسروں سے یہ نہریں جاری کرانی پڑے، ٹیلی فون رات کے 12 بجے جو بچہ رویا، شریف صاحب ذرا اٹھیو نہر کھول دیو، کون لگا کھولنے؟
اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا او میرے بندے تو میری کریمی کو نہیں جانتا، آج جوان ہو گیا تجھے میری خدائی میں شک نظر آنے لگا، میرے قرآن میں شک نظر آنے لگا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک نظر آنے لگا، میرے نبی کے دیوانوں پروانوں ان کی قربانیوں پہ ظالم تو مٹی ڈالنے لگا، تجھے کیا معلوم ہے تیری ہستی کیا ہے، تیری طاقت کیا ہے، میں نے تو سارا انتظام کر دیا، اتنا انتظام کیا او میرے بندے تو اس نہر کو منہ لگا، نہر چالو منہ ہٹا نہر بند، کوئی ٹیلی فون کرنے دی لوڑ نہیں، کسی افسر نو پیسے دین دی لوڑ نہیں، نہ تساں حضرات خیال تو کرو اگر اے ماں دی چھاتی تے نہر بند کران واسطے ڈھکن ہی خریدنے پیندے نا پیو دی ساری منڈی لگ جانی سی، ساری دولت یہی خرچ ہو جاتی، تم کیا جانا اس مالک کی بے نیازی کو، یہ نپل بکتے ہیں نا بچوں کو شیشی میں دودھ پلاتے ہیں، برطانیہ والوں کا بنایا ہوا نپل چوسنی 3 دن کے بعد خراب، چائنا والوں کی بنائی ہوئی 4 دن کے بعد خراب، اور پاکستان والوں کی بنائی ہوئی انشاءاللہ بنانے سے پہلے ہی خراب۔ اپا مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، گو جی کلمہ گو جنت وچ جا کے راسی، پیو دی جگیر ہے نا، ہر کے بخشا وجنا ہے، جنت کیا ہوئی تیرے مامے کا ڈیرا ہویا کہ جا کے راسی، کمال ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں شیشیوں میں دودھ پلانے والے ہزاروں روپے کی نپل چوسنی خراب کرتے ہیں، روزانہ خریدتے ہیں، 10 بچے میں نے دیے، ایک ایک نے 2 سال تک اس نپل سے پیا، اس چوسنی کو رات دن چبایا، 30 سال استعمال ہونے کے بعد بھی آجا نپل کا دیکھ لے کچھ نہیں بگڑا۔ میری بنائی ہوئی چیز کیسے خراب ہو؟ اور فرمایا میرے بندے تو ایک غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، ریڑی والے کا بیٹا، ٹانگا چلانے والے کا بیٹا، معمولی کاروبار کرنے والے مزدور کا بیٹا، وزیر کا بیٹا تو نہیں، سفیر کا بیٹا تو نہیں، بادشاہ کا بیٹا تو نہیں، تیری اماں ہر وقت کہاں سے چینی لاتی؟ فرمایا او میرے بندے تیری اماں اپنی چائے کے لیے میٹھا خریدے، باپ اپنی چائے دودھ کے لیے چینی خریدتا پھرے، او میرے بندے تیری اماں کہاں سے لاتی؟ ہر وقت لین میں کیسے لگتی؟ ریشن کارڈ اٹھا کر ہر وقت در در کیسے پھرتی؟ او میرے بندے میں نے تجھ پر کتنا بڑا کرم کیا، کسی حکومت کے پوچھے بغیر میں نے تیری ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دیا، ایک دن بھی تجھے پھکا دودھ نہیں پلایا، اندر سے میں نے میٹھا کر کے دیا۔ اور بڑے بڑے امیروں کے یہاں تو تھرموس ہوتے ہیں، گرم دودھ رکھا رہتا ہے، بچہ رو یار دودھ تیار ہے۔ فرمایا تیری اماں غریب عورت وہ بیچاری تھرموس کہاں سے لائے؟ پو کے مہینے میں یخ موسم میں ٹھنڈی ہوا میں رات کے 12 بجے بھی تو نے دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے گرما گرم دودھ پلایا، تیری ماں کی چھاتی کو میں نے تھرموس بنایا۔ اور دنیا میں جا کر مارکیٹ میں بازار میں تجھے خالص دودھ ملے یا نہ ملے 2.5 برس تک میں تو خالص ہی پلاؤں گا۔ اگلے دن ہمارے ملتان میں دودھ دینے والا دکان پہ آیا نا تو وہ گڈوی سے ناپ رہے تھے تو بیچ میں چھوٹی سی مچھی نکل آئی، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھینس کو دودھ پانی پلایا تھا نا اس میں سے آ گئی ہوگی اندر۔ حکومت نے انتظامات تو الوی صاحب بچیرے کر رکھے ہیں، ڈاکٹر مقرر کر رکھے ہیں کہ دودھ کو پہلے پرکھو، شیشیاں بھرو، بوتلیں بھرو، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے شیشی بعد میں بھروں گا، تو پہلے میرا خصہ بھر۔ سب کے پاس پرچیاں،
جس کے پاس پرچی نہیں جرمانہ ہوگا، جس کے پاس پرچی ہے انشاءاللہ پرلے پار، کوئی پوچھنے والا نہیں، لگی پڑی ہے کاروبار میں، دیکھ لو ماں، میں الحمدللہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور مجھے کوئی کمی نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے 2-2.5 سال تک تو نے دودھ پیا، اس کے بعد تیری اماں نے وہ 2 دروازے بھی بند کر لیے، دودھ چھڑا دیا۔ میں تجھے کیسے بھلاؤں، تو میرا بندہ میں تیرا خدا، میں نے 1 دروازہ بند ہوا 2 کھولے، 2 بند ہوئے، لو میں تیرے لیے اب 4 دروازے کھولتا ہوں۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، مشرق میں جا وہاں کھا، مغرب میں جا وہاں کھا، شمال میں جا وہاں کھا، جنوب میں جا وہاں کھا، جدھر بھی جائے گا کھانا ہی کھانا ملے گا۔ فرمایا جب موت نے تیرے یہ 4 دروازے بھی بند کر دیے، توجہ کرنا، اولاد تجھے مرنے کے بعد بھلا دے گی، بیوی بھی بھلا دے گی، برادری بھی 40واں کھانے کے بعد بھلا دے گی۔ اب پہلے تو یاد رکھتے ہیں نا، وہ ایک مولوی کسی آدمی کا جنازہ پڑھایا، وہاں سے کچھ ملا ہی نہیں، بیٹے کی کپڑے کی دکان تھی، شوں شوں کرتا ہوا دکان پہ پہنچا، راتی تیرا پیو خواب وچ ویکھیا ہے۔ اب وہ گز وز رکھ کے قریب آیا کہ جی کی ہے؟ اچھا دو کی اگے نہ جی نہ دسو نہ بونی دا کی حال سی؟ اکھے دسن والا حال ہی نہیں، اگے دسو تو صحیح۔ ننگا سی، کپڑیاں تو بالکل ننگا سی، وہ دا مطلب ہے سی انہیں ہونے جوڑا دے دینا۔ وہ کتے جمعہ پڑھدا سی کاری حنیف دے مگر وہ کہنے لگا جی اسی تے اتنی عمر دیکھا اپنے پیو نو کدے ننگا نہیں پھریا، اوتھے جا کے اڈا بے حیا ہو گیا جو ننگا پھرنا۔ بیچارے نے دکان تو لینا مشکل ہو گیا، ویسے تو آئے تھے جوڑے واسطے نے ٹوپی بھی نہ دیتی۔ کوئی ایک ترکیب بنا رکھی، اور ان کا گناہ بھی کیا ہے بیچاروں کا، شادیوں میں چیئرمین کھاتے ہیں، پٹواری کھاتے ہیں، افسر کھاتے ہیں، ممبر کونسلر کھاتے ہیں۔ شام کو بڈھا پوچھے نا پوتے سے بلا مولوی صاحب آیا تھا، اگر دادا یاد ہی نہیں رہا، اور سانو تسے کدے یاد رکھو تو اسی تانوں تواڈے مردے کیوں پٹیے؟ تسی اگر ایویں خدمت کردے رہو ساڈی مولویاں دی، اماماں دی، خطیباں دی، کوئی مولوی ناراض نہ ہوئے، میں تہاڈا بڑا خیر خواہ۔ کی لوڑ پئی ہے سانوں تہاڈے مردیاں دے سروں کھان دی؟ تہاڈے پاسے تو رواج نہیں، ساڈے ملتان بڑا رواج ہے، 10ویں محرم نو ماں پیو دی قبر تے مسری دی دال سٹ دے ہے۔ اچھا بھی ہے تو میں کئی باری پوچھدا انہاں لوکاں نو، یار جس ویلے تیرا پیو مویا انہوں کوئی نزلہ سی، کھنگ سی نہ، اور کھانے سارے مارے گئے اور واسطے انہوں موری دی دال لبدی ہے۔ تے پچھلے سال 20 روپے کلو سی مسری دی دال، تے یاراں نے پیو نال ماں نال چلاکی ماری، چاولاں دا ٹوٹا سٹیا، وہ سی 2.5 روپے کلو۔ میں کہ اس واری تسی چنگا کیتا کہ گرما گرم کھوائی گیا، ہن ٹھنڈا گیا کچھ کم بنے گا نا۔ فرمایا میرے بندے تجھے برادری بھلا دے گی، خاندان بھلا دے گا، بیوی بھلا دے گی، اولاد بھلا دے گی، میں کیسے بھلاؤں؟ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ 1 دروازہ بند ہوا میں نے 2 کھولے، 2 دروازے بند ہوئے میں نے 4 کھولے، 4 دروازے بند ہوئے۔ او میرے بندے میں آنے والا بل، میں تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے بیٹھا ہوں۔ میں نے 8 دروازے تیرے لیے کھول رکھے ہیں، آنے والا بن، پر وہاں جانا آسان کام نہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔
عقل کر کے زندگی گزارو، بے ہوشی میں نہ چلو۔ اس لیے قرآن کریم نے بار بار للکارا، فرمایا وہ وقت دور نہیں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، عذاب الہی کو آتا دیکھیں گے لوگ، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، گلے میں توق ڈال کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اب قرآن کریم ہم لوگوں کو وارا نہیں کھاتا تو اس میں کسی کا کیا گناہ ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پہ نظر ڈالو۔ ٹھیک ہے، ہم تم کون ہو کہنے والے، ہم تم سے زیادہ کہتے ہیں، اور خدا کی قسم سرکار مدینہ حسین نہیں احسن ہے، جمیل نہیں اجمل ہے، اور کروڑوں سورج کروڑوں چاند قربان کر دوں کالی کملی والے کے مکھڑے پہ۔ لیکن تم نے کبھی یہ بھی غور کیا وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا تنازع تھا، وہ کیا جھگڑا تھا، وہ کیا رنجش تھی جس کی وجہ سے اس اتنے چمکتے ہوئے چہرے پہ لوگوں نے پتھر مارے؟ اور ایک دو دن کی بات نہیں، 13 سال خدا کی قسم اگر تم نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو اور تھوڑا سا ایمان ہو، تھوڑی سی لگن ہو، تھوڑا سا عشق ہو، خدا گواہ ہے جگر پھٹتا ہے۔ 5 دن کے فاقے، مکے کی گلی گلی گواہ، مکے کا ایک ایک چوک گواہ، مکہ شہر کا سارا مکہ شہر گواہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، رات کو نہیں، دن کو نہیں، سردی میں نہیں، گرمی میں نہیں، سارے مکے والوں نے مل مل کے مارا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا تو میرے کانوں میں شور کی آواز آئی، جیسے بیت اللہ میں حرم میں لڑائی ہو رہی ہو۔ فرماتے میں نے سمجھا آپس میں لڑے ہوں گے۔ میں چلتا 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 حرم میں گیا، میں نے جا کے دیکھا کسی کو مار رہے ہیں، سارا مکہ مارنے والا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری جان نکل گئی جب میں نے یہ دیکھا کہ سارا مکہ مارنے والا ایک کالی کملی والا اکیلا مار کھانے والا، سارے لوگ مار رہے ہیں۔ فرماتے میں نے دھکے دیے، ظالموں کو ادھر ادھر کرنے کی بڑی کوشش کی۔ فرماتے میرے بچاتے بچاتے ہٹاتے ہٹاتے ایک ظالم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، اتنا گلا گھونٹا۔ ابو بکر کہتے ہیں میری جان نکل گئی، نبی کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ میری روکتی روکتے ایک اور کمینے نے سرکار کے گلے میں کپڑا ڈالا، اتنا زور سے جھٹکا مارا حضور کے منہ میں جھاگ آ گئے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں سارا مکہ پھر مجھ پہ پل پڑا، اور باتیں بنانے والوں نہ تم نے مار کھائی حضور کے ساتھ ہو کر، نہ تمہارے باپ دادا نے مار کھائی، تم اس کو برا کیوں کہتے ہو جس نے سرکار کے ساتھ ہر وقت رہ کر کے مار کھائی ہے؟ بس ایک چیز اڑا لیتے ہیں، آخر 5 ٹن پاک، 5 ٹن سو گئے ہو سارے یا مر گئے ہو؟ نعرہ تکبیر، 5 ٹن باقی خیر صلی اللہ، 5 ٹن پاک۔ آؤ قاری حنیف کہتا ہے 5 کیوں؟ میرے نبی کا سارا گھرانہ پاک، میرے نبی کی ازواج پاک، میرے نبی کی بیٹیاں پاک، میرے نبی کے سارے پاک، میرے نبی کے داماد پاک۔
میرے نبی کے جسم اقدس کو جو کپڑا لگ گیا وہ بھی پاک، جو جوتی میرے آقا کے قدم کو لگ گئی وہ بھی پاک، میرے نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا وہ بھی پاک۔ وہ سارے پاک ہیں، پلیتی تیرے اندر ہے۔ یہاں کی بات تو نہیں میں کرتا، ہندوستان کی بات سنی ہم نے۔ ہندوستان میں عورتیں چھوٹے دودھ پینے والے بچے کو جب فارغ کرایا کرتی تھی نا پخانے وغیرہ سے، چارپائی پہ بیٹھ کے پیروں پہ بچے کو بٹھایا کرتی تھی۔ اب تو ترقی کا دور ہے، تمہارے یہاں شاید سر پہ بٹھاتی ہوں۔ وہ ایک عورت بیچاری اپنے بچے کو اسی طرح فارغ کرا رہی تھی، 29ویں رمضان تھی، عید کا چاند نظر آ گیا، کہیں بچے شور مچاتے ہوئے، زمانہ ادب کا تھا، محبت کا تھا، اور بچوں کا ٹولہ گھر گھر دوڑا، خالہ سلام، ماسی سلام، پھوپھی سلام، وہ سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی، دعائیں دیتی تھی۔ بیٹا کیا ہوا کہ خالہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ اس کے پاس بھی ٹولہ پہنچا، انہوں نے کہا ماسی عید کا چاند نظر آ گیا۔ انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو، عید کا چاند ہے، سال میں عید آتی ہے، مجھے بھی بتانا چاند ہے کدھر کو، میں بھی دیکھوں گی۔ وہ جو جلدی جلدی اٹھی اور بچے کی صفائی کی تو کچھ انگلی کو لگ گیا اور کھڑی ہو کے کہنے لگی بتاؤ بچوں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ ماسی دیکھو ٹالی کے اوپر، اوپر ہے۔ تو بیچاری کو چاند نظر آ گیا۔ عورت کی عادت ہے جب کوئی تعجب کی بات کرتی ہے تو ناک پہ انگلی کرتی ہے، یوں کر کے کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کہنے لگی بچوں خدا خیر کرے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ چاند عید کا ہے، سونا ہے، سیدھا ہے، پر اب کے چاند میں بدبو کیوں ہے؟ اب کے چاند میں بدبو کیوں ہے؟ اپنی انگلی کا پتہ نہیں۔ اور میرے نبی کے صحابہ میں گند نکالنے والوں، تمہاری قلم میں گند ہے، تمہارے دماغ میں گند ہے، تیرے پیٹ میں گند ہے، تیرے مزاج میں گند ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ کہتا سارا مکہ مجھ پہ پل پڑا۔ صدیق اکبر نے چھڑاتے چھڑاتے بڑا لوگوں کو سمجھایا، او مکے والوں میرے آقا کو نہ مارو، اور تو کوئی جھگڑا نہیں، بات صرف اتنی ہے، یہ کہتے ہیں آئی یقول ربی اللہ، اسی جرم میں مارتے ہو کہ وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا، 3 دن تک ہوش نہیں آیا۔ مار ابو بکر کھائے، تانے تو دے، اور خدا کی قسم تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج لوگوں مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، زمینوں کے وارث موجود ہیں، باغوں کے وارث موجود ہیں، ایک ایک انچ زمین کے وارث موجود ہیں، ایک ایک فٹ کے موجود ہیں، ایک ایک اینٹ کے وارث موجود ہیں۔ اور لوگوں صحابہ کرام کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے۔ بڑی اونچی شان کے مالک ہیں صحابہ، یہ دیکھو ابو بکر مار کھائے پڑا ہے یار کی وجہ سے، تم مار کھاؤ گے عورتوں کی وجہ سے، زمینوں کی وجہ سے۔ اگلے دن کی جگہ لڑائی ہوئی ایک عورت کے پیچھے تو ایک آدمی مر گیا، مجھے آ کے کہنے لگا کہ جمعے میں دعا کرنا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ وہ فلانا بندہ مر گیا، بیچارہ شہید ہو گیا لڑائی میں، مجھے پتا تھا۔ میں نے کہا رن شہید رحمت اللہ علیہ کے لیے، جو عورت کے پیچھے مرے گا وہ رن شہید ہے نا۔ اب تم کہہ رہے ہوگے کہ وہ بڑا پاگل تھا، عورت کے پیچھے مرا۔ تم میں سے سینکڑوں آدمی ایسے ہیں جو داڑھی کو پسند کرتے ہیں کہ مرد کے منہ پہ داڑھی ہونی چاہیے، دل بھی کرتا ہے، کبھی کبھی وعظ نصیحت سن کر کے دل میں امنگ آتی ہے، ارمان اٹھتا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں رکھتا کہ کبھی گھر والی آگے روٹی رکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ بابا کھا لے۔ اے ہو جا رہا اور کوئی داڑھی والے نو پھانسی لاندا ہے۔
یا کوئی بہتا وزن لگتا ہے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے بے ہوش ہے، ماں کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، پریشان ہے بچے گا کہ نہیں۔ رات کا وقت ہے، یوں آنکھ کھولی، ماں کی جان میں جان آئی، کہنے لگی بیٹا میں دلیا بنائے بیٹھی ہوں، میں حریرہ بنائے بیٹھی ہوں، ذرا 1-2 چمچی منہ میں ڈال لے، اور میں مر گئی ہوتی، میری جان نکل گئی ہوتی، مجھے تیری امید نہ رہی، کچھ کھا پی لے۔ ابو بکر کہتا امی جان جب تک اس محبوب کا دیدار نہ کر لوں جس کی وجہ سے مجھ پر مار پڑی ہے، اس وقت سے پہلے مجھ پہ پانی بھی پینا حرام۔ میں پانی نہیں پیوں گا، شربت دیدار پہلے پیوں گا۔ ماں کہنے لگی کمال ہے کمال ہے، انہی کی وجہ سے تو مار پڑی اور پھر انہی کا نام لیتا ہے۔ اماں اس وقت تک مسلمان نہیں تھی نا۔ آخر ہر ماں باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں اپنی طور پر جو ان کے دماغ میں آتی ہے اچھا کام۔ انہوں نے کہا بیٹا ان کا نام نہ لے، یہ دیکھ میں تیری ماں تجھے سمجھا رہی ہوں، کیا حال بن گیا تیرا۔ صدیق اکبر کی بیٹی کہتی ہے سر پہ اتنی چوٹ ماری تھی کہ میں یوں چٹکی میں بال پکڑتی تھی میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے، اتنی مار پڑی۔ صدیق اکبر نے کہا اماں ٹھیک ہے تو اماں ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، پر یار میرا وہی ہے جب تک ان آنکھوں سے دیکھ نہ لو کوئی شے نہیں کھاؤں گا۔ اماں بیچاری پریشان، اولاد ہوتی ہے نا، اولاد چاہے ماں باپ کے ساتھ کچھ بھی کرے پر ماں باپ ہے۔ بڑے بڑے حاجی نمازی غازی دیکھے جو ماؤں کی خدمت نہیں کرتے۔ گھر میں جاتے ہیں نا، اگر بیگم کا تھوڑا سا موڈ آف دیکھا نا بانے پوچھتا کی گل ہے کچھ نہیں، اکھیتی دس نہیں میں مردا۔ ماں نے کدے نہیں پوچھا کیڑے کھنجے لگی ہوئی ہے۔ جدو شادی ہوندی ہے نا 2-3 دن دے بعد پھر وہ شکایت کر دیا گھر والی کی تو اتنے بڈڑ خانہ بنایا ہوا ساری رات کھنگ دی ہے مینوں نیند نہیں آندی۔ پھر منڈا ماں دے کول پتر بہندا ہے ہاتھ پیر یوں کردا اماں تساں ساری میری عمر ہر گل مننی ہے، تساں کدے مینوں جواب نہیں دیتا کہ پترا سونی جوانی ہوے تیری اللہ عمر دراز کرے، دس میں ہن بھی منساں تو کی آکھنا ہے؟ آکھے وہ جڑا توڑے والا کوٹھا ہے نا بو والا تیرا ڈیرا اوتھے ہوے۔ اندازہ لا جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، گود میں اٹھائے پھری، گرمی سردی خود بھوکی رہی تجھے کھلایا، آج اس ماں کے لیے بھوسے کا گوٹھا سمجھ میں آیا۔ نہ کہے منہ سے کلیجہ اکٹھا ہو جاتا بیٹا دعا کر میری موت آ جائے تو اچھا ہے۔ اب اس گھر میں میری بھیڑ ہو گئی، میرے کھانسنے کی بھی تکلیف ہے۔ قرآن حدیث کی بات تو نہیں، اس ملک میں ایک رسالہ چھپا کرتا تھا، پتہ نہیں اب بھی چھپتا ہوگا، آداب عرض، اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا کہ لڑکی تھی شیطان، ماں نے کہا بیٹا ایسی بدتمیز بچیوں کے پیچھے نہیں جایا کرتے، اور اس لڑکی کو بھی کہا خبردار اگر تو نے میرے بیٹے سے کوئی بات کی تو۔ ناراض ہو گئی، لڑکا جب ملا تو منہ بنایا کہنے لگی تیری اما نے مجھے گالیاں دی ہیں، میں تیرے پاس اب نہیں آؤں گی۔ لگا نہیں، جب تک تو اپنی ماں کا کلیجہ مجھے نہ لاتے دے میں نہیں آؤں گی تیرے پاس۔ عشق کا مارا ہوا چھرا لیا، جا کے دیکھا اماں سوئی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکالا پلیٹ میں رکھا، دوڑا ہے کہ محبوبہ کو جا کے پیش کروں گا خوش ہو جائے گی، دوڑنے میں ٹھوکر لگی گر پڑا، کٹے ہوئے کلیجے میں سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ اندازہ لگاؤ ماں باپ کی قدر کرو، خدا کی قسم سب سے بڑا پیر ماں ہے۔ تم ادھر تو بڑے جاتے ہو جہاں منو پھول پڑے ہیں سنگ مرمر لگا ہوا ہے، ماں کی قبر پہ جاتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، وہاں جایا کر۔
جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک چادر پوش مائی آئی، سرکار کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام بھی حضور کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، پھر اپنی رحمت والی چادر اتاری، مائی کے نیچے بچھا دی، کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر کے پلایا، جب جانے لگی دور تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے، صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ فرمایا تم نہیں جانتے، مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ شاید اس کے پاس کیسٹ ہو، بار صاحب سے بیٹھا حقوق کے والدین، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر کی اماں تڑپ رہی ہے، آخر بیٹا ہے، کہنے لگی میں اب کیا جانوں تیرا نبی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ صدیق اکبر کو یوں تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا یہ حال کر دیا، مجھ سے پہلے تو آقا کو مار رہے تھے، ان کا کیا حال بنا ہوگا۔ ایک عورت بیچاری جو چھپ کر ایمان لائی ہوئی تھی، صدیق اکبر کو پتا تھا، اپنی اماں سے کہا کہ اسے بلا کے لا، بیچاری رات اندھیرے میں گئی، بلا کے لائی، سامنے کھڑی ہے وہ۔ صدیق اکبر نے پوچھا بتا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اب وہ بھی ڈر کی ماری کہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے، میں تو چھپی ہوئی ہوں، یوں اشارہ کرتی ہے صدیق اکبر کی اماں کی طرف کہ یہ سن رہی ہے، وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا تیرے نبی کا، میں کیا جانوں۔ صدیق اکبر سمجھ گئے میری ماں سے ڈر رہی ہے، وہ کہنے لگے یہ میری محبت میں گرفتار کھڑی ہے، بتا دے ورنہ میری جان نکلتی ہے۔ اس نے کہا مبارک ہو سرکار بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو بھی ملکوال والو اب تو کہنا چاہیے تھا نا ابو بکر کو کہ لاؤ کھانا لاؤ، پتہ چل گیا خیریت کا، اب انشاءاللہ چمچی دو چمچی کیا خوب کھاؤں گا۔ عاشق ایسا نہیں کیا کرتے۔ فرمایا جلدی کرو مجھے لے کے چلو۔ صدیق اکبر کو اتنی چوٹ تھی چل نہیں سکتے، ایک ہاتھ اپنی اماں کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ اس مائی کے کندھے پہ رکھا، رات کے وقت میں چوری چوری سرکار کے دربار میں آئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اٹھ کھڑے ہوئے اور صدیق اکبر کو لپٹ گئے اور پوچھا میرے صدیق تیرا کیا حال ہے؟ صدیق کہتا آقا تیرا دیدار مل گیا، میرے دکھڑے ٹل گئے، میرے غم غلط ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہتا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، اور رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ میرے آقا تیرا دیدار مل گیا، میرے غم غلط ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے والعصر تیرے زمانے کی قسم، والعصر تیرے زمانے کی قسم، علم نشرا تیرے سینے کی قسم، والولد تیرے وطن کی قسم، تیری رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ جبریل امین تشریف لائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں۔ نیند تو نہیں آئی؟ ہاں میرے سیل تو ویسے ختم ہو رہے ہیں۔ جبریل تشریف لائے، سرکار نے دیکھا جبریل امین نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ سارے نوری فرشتوں کا سردار ہے، آسمان والے، زمین والے، بیت المعمور والے، سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، فرمایا جبریل کوئی ٹوٹا آ گیا، یہ جو بوری کا لباس پہن رکھا ہے ٹاٹ کا، تمہارے یہاں تو خسارے وسارے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 600 پر ہیں جبریل امین کے، 600 پر، ایک لمحے میں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے تو حضور نے پوچھا جبریل کیا بات ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ عرض کیا آقا میرا نہیں، آج تو زمین والے، آسمان والے، عرش والے، سدرۃ المنتہا والے، بیت المعمور والے، سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے۔
انہوں نے کہا کیوں؟ یہ لباس کیوں ہے؟ جبریل کہتا ہے آقا آج ابو بکر کا یہی لباس ہے، اس لیے ہم نے وہی لباس بنایا جو ابو بکر کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ پاک جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا اور تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کیوں نہیں، بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے، بڑی حسرت ہے، اور وہ یہ کہ آقا میں جبریل نہ ہوتا میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں اگر تیری کھوپڑی میں آ جائے تو مولوی بات آج کل تم تو بڑے سیانے تھے ہی، ہم مولوی تمہارے بھی استاد ہیں۔ مولوی چوری کر لیتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، پہلے نعرہ مارتا ہے نعرہ تکبیر، پھر کہتا ہے نعرہ رسالت، پھر کہتا ہے نعرہ حیدری، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا اور بہت بڑی چوری ہو گئی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ صدیق کا نعرہ مار جا پھانسی لگ دی ہے۔ بات سنو میری، میں یہ کہتا ہوں کہ ان مجلسوں میں صدیق کا نعرہ نہیں، فاروق کا نعرہ نہیں، عثمان کا نعرہ نہیں، چوری ہو گئی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے تینوں کا نام نہیں لیتے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں مترائے پر۔ ایمانداری سے بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اندازہ لگا تیرے رشتے دار اچھے، تیرا رشتہ، تیری بیٹی کا رشتہ، تیرے بیٹے کا رشتہ ماما کرے گا، ماسی کرے گی، خالہ کرے گی، پھوپھی کرے گی، بڑکے کریں گے، بڈیرے کریں گے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، کالی کملی والے کے رشتے خدا نے آپ کیے۔ اب ہم لوگ جب رشتے کرتے ہیں تو بعد میں پھر آتی ہے نا اندر سے وہ خبر، پھر کہنے نے یار مینو کی پتا سی، اس ویلے تو بڑا چنگا، گھر بھی چنگا سی، بر بھی چنگا سی، ہن پلیت نکل آئے تو میں کی کراں؟ یہ ساڈا کیتا نہیں ہو سکتا، خدا دا کیتا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، خدا آگے کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور پچھلے حالات کو بھی جانتا ہے۔ ارے ساری کائنات میں اپنے محبوب کو نرالا مقام دیا تو اپنے محبوب کے لیے رشتہ دار بھی نرالے ڈھونڈے۔ تمہارے یہاں ملکوال میں اگر کوئی گورنر رشتہ شادی کرنے آ جائے، گلی والوں کے منہ میں پانی آ جائے گا، لو جی موجہ ہو گئی ہیں، گورنر نہ رشتہ داری ہو گئی ہیں، کام بن گیا۔ ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔